الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک تہذیب و تربیت کا مہینہ ہے، عبد بننے کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے اور اپنی تربیت کرنا، تاکہ 11 مہینے اسی ماہ مبارک کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ عبد کی زبان ایک مملوکیت کی زبان، مملوک کی زبان، اس کی زبان سے کبھی سرکشی ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک موحد، ایک بندے کی زبان سے نجوہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ واقعاً اگر نعمت ولایت ہمارے پاس نہ ہوتی، اگر اہل بیت کا گھرانہ ہمارے پاس نہ ہوتا، روایت میں بھی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوصیہ اس کی اولاد نہ ہوتی تو ہم ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبد کی زبان کیا ہوتی ہے، مالک کے سامنے، مالک حقیقی کے سامنے عبد اور غلام کی زبان کیا ہوتی ہے، تھوڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مطالعہ فرمائیں مناجات حضرت امیر علیہ السلام کو۔ عرض کیا میں نے، یہ زوات کو آپ چھوڑیں نہیں، آپ شیعہ ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف مجلس میں آئیں، ضرور آئیں، لیکن صرف ایسے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ان شخصیات کی سیرت کو سیکھیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے طور و طریقے سیکھیں، اپنی زندگی میں ڈھالیں، تب عبد بنیں گے۔ جتنا ہم علی کی زندگی کو اپنے وجود میں ڈھالتے چلے جائیں گے، جتنا علی کے لب و لہجے کو اپنی زندگی میں ڈھالتے چلے جائیں گے، اتنا عبد بنتے چلے جائیں۔ دنیا میں کسی کے پاس ایسے نمونے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس نمونے ہیں بندگی کے۔ کس طریقے سے علی جب بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہوتے ہیں، کس طریقے سے نجوہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنی عاجزیت اور فقر کو سامنے لاتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کے غنا اور صمدیت اور اس کی قہاریت اور اس کے جلال کو سامنے لاتے ہیں۔ یعنی عبد یعنی ناداری، عبد یعنی فقیر، عبد یعنی ذلیل، عبد یعنی فقیر و حقیر و ذلیل و مسکین۔ عبد جب عبد بن جاتا ہے انسان تو اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، خدایا تیری مرضی جہاں لے جائے تو، میں تو تیرا عاشق ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، تیرا فقیر ہوں، میرا کوئی تیری گردن پہ حق نہیں ہے، تو کہیں بھی لے جائے، لیکن ہاں اتنا ہے، اگر تو مجھے دوزخ میں بھی لے جائے گا لا انادینک یا مولا المومنین، خدایا اگر تو مجھے دوزخ میں بھی لے جائے گا وہاں بھی میں تجھ کو پکاروں گا۔ عبد کی زبان ہی یہ ہے کہ مولا کو پکارے، غیر مولا کو نہ پکارے۔ اب مناجات، عرض کیا میں نے، مناجات شعبانیہ، مناجات حضرت امین، مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام، وہ دعائیں، اب دعائیں ابو حمزہ صومالی، اتنے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ تعلیمات ہیں اور بندگی کے وہ پہلو زندگی میں ہیں، ان لب و لہجے میں، ان دعاؤں میں ہم دور کیوں ہیں؟ اسی مناجات کو میں چھوٹا سا حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ کس طریقے سے ہم سحر کے وقت اپنے مولا کے سامنے کس طریقے سے گفتگو کریں، عبد کیسے بیان کرے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں، مولا یا مولا انت المولا، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے مولا، وانا العبد، تو مولا ہے، مالک ہے، میں تیرا عبد ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، آیا کوئی عبد پر رحم کرتا ہے سوائے مولا کے؟ جب میرا مولا تو ہے، تیرا علاوہ کسی کو میں اپنا مولا نہیں مانتا، کسی کو سرپرست نہیں مانتا، تو میرا سرپرست ہے، تو تو ہی تو مجھ پر رحم کرے گا۔ عبد کے ہاتھ میں ہے کیا؟ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو میرا مالک ہے، میرا صاحب تو ہے، میں بے صاحب نہیں ہوں،
میرا صاحب ہے اور میرا صاحب بھی تو ہے، تو رحمتیں رکھنے والا ہے، مغفرتیں رکھنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے مولا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کا کوئی مالک نہ ہو، جس کا کوئی صاحب نہ ہو، میرا صاحب ہے تو ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، کیا صاحب پر رحم جز صاحب، کیا مملوک پر رحم کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے مالک کے علاوہ؟ بس تو ہی رحم کرے گا مجھ پر۔ مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل، میں ذلیل ہوں، رسوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو عزیز ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، آیا ذلیل پر سوائے عزیز کے کوئی رحم کر؟ یہ مناجات کا لب و لہجہ دیکھیں کیسے عبد، ایک غلام، ایک مملوک، ایک عبد، ایک ذلیل کس طریقے سے نوازش کر رہا ہے، کیسے ناز اٹھا رہا ہے مالک کے، کیسے ناز۔ اپنی دعائیں دیکھیں کس طریقے سے، کیسے گفتگو ہوتی ہے عبد و معبود میں، دیکھیں آپ۔ اور کیسے عبد جب وجد میں اور جوش میں آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، کیسے کہتا ہے خدایا اگر تو نے میری خطاؤں کی وجہ سے مجھے پکڑا تو میں تیری رحمتوں کی وجہ سے پکڑوں گا، رحمتوں کے ساتھ پکڑوں گا۔ یہ خوبصورت ہے۔ خدایا اگر تو مجھ کو میری خطائیں، غلطیاں، گناہوں پر مجھے اسیر کرے گا، گرفتار کرے گا، پکڑے گا تو میں تیری رحمتوں کا واسطہ دوں گا، تیری مغفرتوں کا واسطہ دوں گا۔ عبد یہ ہے، عبد مگر اپنی عاجزیت کے علاوہ، اپنی ناداری کے علاوہ کچھ اور مولا کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے عزیزو۔ اس سرکشی سے باہر نکلیں۔ کیا خوبصورت لب و لہجہ ہے حضرت امیر کا۔ فرماتے ہیں کہ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، خدا تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، بیچارہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ، آیا سوائے خالق کے کوئی مخلوق پر رحم کرتا ہے؟ ہم کہاں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس پہ تکیہ، اس پہ اعتماد، اس پہ توکل۔ عزیزان من، اپنے مالک کے علاوہ، اپنے خالق کے علاوہ کسی پہ تکیہ اور توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کسی کے ہاتھ میں ہے کیا جو آپ کو دے گا؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، ایک بادشاہ تھا جو شکار کرنے کے لیے گیا، کہیں پھنس گیا، سب اکیلا رہ گیا، بھوکا ہونے لگا تو ایک انسان ملا، اس نے اس کو کھانا کھلایا اور بادشاہ نے کہا جب فلاں شہر میں آؤ گے ہم سے ضرور ملنا، تو اور جب وقت پڑے تو ہم سے مدد لینا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ انسان اسی شہر میں پہنچا بادشاہ کے پاس، جب دربار میں پہنچا تو پتہ چلا بادشاہ نہیں ملا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ ابھی باہر نکلیں، کچھ دیر کے بعد آئیں گے، تو وہ ٹہلتا ہوا ادھر ادھر ایک گوشے میں پہنچا، کیا دیکھا کہ بادشاہ ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ اب اس بندے نے، اس انسان نے بادشاہ کو پہچان لیا، بادشاہ کو پہچاننے کے بعد دیکھا اوہ یہ تو خود ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کسی اور کے سامنے، اس کا مطلب یہ خود محتاج ہے کسی اور کا۔ تو دل میں یہ آیا پھر میں اس سے کیوں مانگوں جو خود محتاج ہے، میں تو اس سے مانگوں گا جو بے نیاز ہے۔ تو میرا سوال، میرا مانگنا صرف اس سے ہو، چونکہ اس کی مخلوق ہوں میں۔ مولا یا مولا انت القوی وانا الذلیل، میرے مولا صرف تو قوی ہے اور میں صرف میں صرف ضعیف ہوں۔ خدا وَهَلْ يَرْحَمُ الضعیف الا القوی، کیا ضعیف پر قوی کے سوا کوئی رحم کرتا ہے؟ سب تیری بارگاہ میں ضعیف ہے، تو ہے صرف جو قوی ہے، جو رحم کر سکتا ہے۔ مناجات عجیب ہے، عجیب۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد، خدایا تو مولا ہے، میں عبد ہوں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، میں تیرا ذلیل۔ پھر فرماتا ہے مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، تو فقر غنی ہے، میں فقط فقیر ہوں، ناداری ہے۔ خدایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں تجھ کو پکار بھی نہ پاتا، تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ دین کی حفاظت بھی نہ کر پاتا۔ خدایا اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی تو اس ٹائم میں بیدار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خدایا جو کچھ بھی میرے پاس ہے تیرا دیا ہوا ہے، واللہ فقیر ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، مسکین ہوں۔ خدایا تو غنی ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِيُّ، آیا فقیر پر سوائے غنی کے کوئی رحم کرتا ہے؟ خدایا رحم کر مجھ پر، میں فقیر بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا یا مولا انت المعطی وانا السائل، خدایا میری ذات صرف سوال ہے، احتیاج ہے، مانگنا ہے میری ذات میں، تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطِي، آیا سوال کرنے پر کوئی رحم کرنے والا ہے سوائے عطا کرنے والے کے؟
تو عطا کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ مولایا یا مولا انت الحی وانا المیت، خدایا تو زندہ ہے، میں کیا مردہ ہوں، میں تو ایک مردہ ہوں۔ حل یرحم المیت الا الحی، آیا کوئی ہے جو میت پر رحم کرے سوائے زندہ کے؟ تو رحم کرنے والا ہے۔ مولا یا مولا انت الباقی وانا الفانی، خدایا تو باقی ہے میں فانی ہوں، آیا کوئی ہے فانی پر رحم کرنے والا سوائے باقی کے؟ کیا مناجات، خوبصورت مناجاتیں یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ مولا یا مولا انت الدائم وانا الزائل، خدایا تو ہمیشہ رہنے والا ہے، میں ختم ہو جانے والا ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلِ إِلَّا الدَّائِمُ، آیا اس زائل زوال پذیر جو ختم ہو جانے والا اس پر کوئی رحم کرنے والا ہے سوائے باقی کے؟ عجیب مناجات ہیں، عرض کی میں نے، خوبصورت مناجات ہیں۔ مولا یا مولا انت الجواد وانا البخیل، خدایا تو بخشنے والا ہے، تو جواد مطلق ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں تو ایک بخیل ہوں، نادار ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْبَخِيلَ إِلَّا الْجَوَادُ، آیا بخیل پر رحم کرنے والا سوائے جواد کے کوئی ہے؟ مولا یا مولا انت المعافی وانا المبتلا، خدایا میں مبتلا ہوں، امتحان میں پریشان ہوں، خدایا مصیبتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اخلاقی مصیبتیں، فکری مصیبتیں، نہ فکر قوی ہے، نہ اخلاق صحیح ہے، نہ عمل صحیح ہے، خدایا حل یرحم آیا کوئی ہے حل یرحم المبتلا الا المعافی، آیا کوئی ہے جو ایک پریشان ہو، مبتلا ہو، ایک ایسا انسان کے جو گرفتار ہے اس پر رحم کرے مگر وہ شخص، وہ ذات کے جو بخشنے والی، بخشش رکھنے والی، جو عافیت دینے والی ذات ہے تو ہی ہے۔ مولایا یا مولا انت الکبیر وانا الصغیر، خدایا تو بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، ذلیل ہوں، ذرہ ہوں۔ مولایا یا مولا انت الہادی وانا الضال، خدایا تو ہدایت کرنے والا، میں گمراہ ہوں، خدایا ہر چیز میں گمراہ ہوں، عمل میں گمراہ ہوں، فکر میں گمراہ ہوں، خدایا کچھ بھی نہیں ہے گمراہی کے علاوہ، آیا گمراہ پر سوائے ہادی کے کوئی رحمت کرنے والا ہے؟ خدا رحم کر مجھ پر، فقیر بھی ہوں، ذلیل بھی ہوں، حقیر بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، مخلوق بھی ہوں، گمراہ بھی ہوں، مبتلا بھی ہوں، خدایا تیری رحمتیں اگر نہ ہوں، تیری توفیقات اگر نہ ہو تو میں بدبخت ہو جاؤں گا۔ خدایا آتش جہنم کے لیے کا ٹھکانہ میں، وہاں ٹھکانہ میرا ہوگا۔ دیکھیے کس طریقے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں، کس طریقے سے عبد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مناجات کرنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، اپنے رب کو پکارنے کا طریقہ اہل بیت نے سکھایا۔ بندے کی زبان یہ ہے، بس بندے کی زبان یہ ہے کہ اپنی ناداری، اپنی عاجزیات، اپنے فقر، اپنے نہ ہونے کا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا اعلان اس کے سامنے کرتا چلا جائے، اور خدایا سب کچھ تو ہے جو اپنے بندے پر رحم کر سکتا ہے، لطف کر سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے، ہاتھ پکڑ سکتا ہے، مدد و نصرت کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔